اکبری محل کتب خانہ لاہور کے شاہین قلعے میں موجود وہ قیمتی خزانہ ہے جس میں برصغیر کی تاریخ کے اہم راز پوشیدہ ہیں۔ 70 دہائیوں سے مقفل اس مقام پر دریافت ہونے والی دستاویزات نوآبادیاتی دور کا ایک اہم منظر پیش کرتی ہیں۔ عجائب گھروں کی تفصیلات، عمارتوں کے ابتدائی نقشے اور انگریز دور کے حساب و کتاب پر مشتمل یہ دستاویزات محققین کو تاریخ کی نئی جہتوں سے متعارف کروا رہی ہیں۔ جس جگہ پر ہم نے یہ کتب خانہ بنایا ہے، اس جگہ کو سٹور روم کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کا نام ملنگ سٹور تھا۔ یہاں پر ایک کمرے کے اندر نوآبادیاتی عہد کا ریکارڈ روم ہوا کرتا تھا جو انگریز عہد میں بنایا گیا محکمہ آثاریات کی جانب سے۔ وہ ریکارڈ روم جو ہے تقسیم ہند کے بعد تقریباً مکفل ہی رہا اور پچھلی 7 دہائیوں سے وہ بند ہی تھا۔ جب ہم نے یہاں پر اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں وہ دستاویزات جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کمرے کے اندر وہ ان کو سٹیک کیا گیا تھا، تو ہمیں اس صورت میں وہ ملی اور بعد میں ہم نے ایک ایک اس کاغذ کو پہلے تو اس کی مختلف سطحوں پہ صفائی کی۔ اس کے بعد جو سب سے مشکل کام تھا ان کو سمجھنا تھا کہ یہ دستاویزات ہیں کس کے متعلق، تو ہم نے ان کو 20 یونرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے پچھلے 17 ماہ میں جی سی یونیورسٹی لاہور کی کولیبریشن کے ساتھ وہ تمام دستاویزات جو ہیں ان کے ایک ایک کاغذ کو فہرست بنائی ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے، جو کہ اب ہم نے پبلک کے لیے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جو یہاں پہ ریکارڈ ہے اس میں ہمارے پاس وادی سندھ کی تہذیب کی جو کھدائی ہوئی، جو ایک لینڈ مارک پروجیکٹ تھا پچھلے 100 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھیں ہندوستان کی، تو اس کا ہمارے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈے بائی ڈے کا ریکارڈ ہے جن لوگوں نے اس میں کام کیا، حتیٰ کہ ان مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر تک ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس کھدائی میں حصہ لیا۔ پھر جب تقسیم ہند ہوئی تو جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اثاثوں کی تقسیم ہوئی اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یوں ہی جب بنگلہ دیش اور پاکستان، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان اثاثوں کی تقسیم ہوئی تو اس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پوری ایک صدی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کنزرویشن کا کام ہوا نوآبادیاتی عہد میں اور پھر تقسیم ہند کے بعد جو محکمہ مختلف محکموں نے پاکستان میں کام کیا اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح ہمارے پاس بلز ہیں نوآبادیاتی عہد کے بہت بڑی تعداد میں جس سے اکنامک ہسٹری کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی مختلف چیزیں ہیں جس پر محققین جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اکبر نے جب لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا تو اکبر نے یہاں پر 114 کمروں پر مشتمل ایک اکبری محل کی تعمیر کی، جس کا مقصد جو تھا یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پرپس کے لیے بھی اس نے یہاں پہ کمرے تعمیر کروائے، انتظام و انصرام کے لیے سلطنت کی، اور اس کے علاوہ اپنی رہائش کے لیے محل بھی تعمیر کروایا۔ وہ اکبری محل جو تھا اس میں بعد میں آگ لگ گئی اکبر کے ہی عہد میں اور اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اس میں جل گیا اور باقی جو اس کا بچ جانے والے آثار تھے وہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے۔ جہاں پر ہماری لائبریری ہے بنیادی طور پر یہاں پر ہی اکبری محل ہوا کرتا تھا اور اکبری کوادرینگل ہوتا تھا۔ ہم نے اس آئیڈینٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس جگہ کو اس نام سے موسوم کیا تاکہ لوگ اس کی تاریخ کو جان سکیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو لائبریری ہے اس میں ہمارے پاس کم و بیش 20,000 کتب ہیں اور اس میں ہمارے پاس زیادہ جو کتب ہیں وہ بنیادی طور پر آرکیالوجی، ہسٹری، اینتھروپولوجی، سوشیالوجی، میوزولوجی، فلیٹلی، ڈیلٹیولوجی، نیومسمیٹک، اقبالیات، اسلامک ہسٹری اور ہسٹری کی ہمارے پاس بہت ایکسٹینسو کلیکشن ہے، خاص طور پہ جو نوآبادیاتی عہد میں جو اولین تراجم ہوئے مغل مخطوطات کو سامنے رکھ کر جو اس عہد کے درباری مورخین کی کتب تھیں ان کے جو تراجم کیے گئے انگریزی میں، اردو میں، ہمارے پاس ان کے اولین ایڈیشن یہاں پہ دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر رسائل اور جرائد کی بہت بڑی کلیکشن ہے، جو تحقیقی مجلے ہیں ان کی بہت بڑی اور بڑی دلچسپ کلیکشن ہے جن سے لوگ جو ہے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہاں پہ جو پالیسی ہے وہ بڑی سادہ ہے،
اور وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے کہ نو ہرڈل. ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے, ہم کوئی مخصوص ریفرنس لیٹر یا ریسرچ لیٹر ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم نے اس لائبریری کی ممبرشپ کے لیے کوئی مخصوص تعلیمی پس منظر نہیں رکھا کہ جی فلاں سطح کی تعلیم آپ کے پاس ہو تبھی آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہم نے ایسی کوئی چیز جو ہے یہاں پر نہیں رکھی. سو یہاں پر محققین, ابھی تک بیشتر محققین یہاں سے استفادہ کر چکے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ کئی پی ایچ ڈی اسکالرز, کئی ایم فل اسکالر, کئی آنرس کے اسکالرز جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف جامعات سے ڈیلیگیشنز آ چکے ہیں, ہم ان کو یہاں وزٹ بھی کرواتے ہیں. اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آرکائیول ریسرچ کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو ہم بنیادی طور پر کاسمیٹک ورک شاپس نہیں, بنیادی طور پر ہم ایسی ورک شاپس یہاں پہ کرواتے ہیں اور جو آگے بھی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آرکائیول ڈیٹا کو پڑھا کیسے جاتا ہے. سو یہاں پر آنے کے لیے کسی قسم کا کوئی خاص وہ مشکلات نہیں آپ کو آئیں گی. آپ آنے سے پہلے ہمارے ایک آفیشیل ای میل ایڈریس ہے talha@lahorephotoarchives.com, اس پہ آپ اپنی کیوری بھیج سکتے ہیں, اپنے کی ورڈز بھیج سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم آپ کا متعلقہ جو دستاویزات ہیں ان کو نکال رکھیں, اور تاکہ آپ کا بھی وقت بچ جائے اور ہمارے پاس جو پھر دیگر محققین آ رہے ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں, ان کی متعلقہ چیزیں بھی ان کو نکال کے دے دیا کریں.